औरंगजेब आलमगीर। किस्त नंबर 8। दारा को शिकस्त हो चुकी थी। औरंगजेब और दारा के दरमियान ये लड़ाई शाहजहां के पाए तख्त से 7 मील के फासले पर लड़ी गई। इस लड़ाई के नतीजे ने औरंगजेब के कदमों में तख्त और ताज दोनों डाल दिए थे। औरंगजेब अपने भाई के साथ अब आगरा की जानिब रवाना हो चुका था। अख्तर रशीद नदवी अपनी किताब औरंगजेब में लिखते हैं कि जब औरंगजेब की सवारी आगरा के नवाह में पहुंची तो शाहजहां ने फाजिल खान के हाथों औरंगजेब के नाम एक तवील खत लिखा, जिसमें अपनी अलालत, कमजोरी और औरंगजेब की खल्की नरमी की पनाह ली। रशीद अख्तर नदवी मजीद लिखते हैं, ये मरासला एक बीमार बाप का नहीं, एक चालाक बूढ़े बादशाह का खत था। इसमें औरंगजेब की कमजोरी पर हाथ डाला गया था। औरंगजेब ने जब ये खत पढ़ा तो उसकी आंखें भर आईं। इस पर बूढ़े बाप की मोहब्बत और उसकी मेहरबानियों ने गलबा पा लिया। इसके जवाब में उसने जो अरीज़ा बाप के नाम लिखा वो उस बेटे का अरीज़ा था जिसकी सादगी और मासूमियत झलक रही थी। ये तरकीब कामयाब हो चुकी थी। औरंगजेब को इस बूढ़े पहलवान ने चारों खाने चित कर दिया था। अगर शाइस्ता खान, शेख मीरदाद और दूसरे जहांदीदा सियासतदान औरंगजेब के दिलो दिमाग पर छाए इस जज्बे को शुबे की तलवार से ना जख्मी करते तो औरंगजेब दूसरी सुबह अपने बाप के हुजूर पेश होकर आंसुओं की नदियां बहाता नजर आता। दरअसल शाहजहां को दारा के मुस्तकबिल से अभी भी उम्मीद थी। वो सोच रहा था कि अब भी वो हारी बाजी पलट सकता है, जो उसकी बेवकूफ़ी थी। शाइस्ता खान ने औरंगजेब को खबरदार किया और कहा कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। ये बात अगर कोई और करता तो शायद औरंगजेब यकीन ना करता, लेकिन शाइस्ता खान वो थे जिन्होंने बचपन से औरंगजेब की हर मामले में रहनुमाई की थी। वो रात औरंगजेब पर बड़ी मुश्किल गुजरी। एक तरफ वालिद की मोहब्बत और दूसरी तरफ अपनी जान का खतरा। अगले दिन जब फाजिल खान औरंगजेब को लेने गया तो वो उसके साथ नहीं गया। शाहजहां को जब ये पता चला तो उसने सिफारती वज़न बढ़ाने के लिए फाजिल खान के साथ खलीलुल्लाह खान को भी साथ रवाना कर दिया। खलील खान शाहजहां के इंतहाई भरोसामंद, नेक, दयानतदार, बुजुर्ग सियासतदान थे। शाहजहां ने औरंगजेब को कायल करने की ये बेहतरीन कोशिश की थी, लेकिन जब औरंगजेब के पास ये बुजुर्ग सियासतदान पहुंचे और औरंगजेब ने उनसे सवाल किया कि क्या हमारा शाह बाबा के हुजूर पेश होना हर किस्म के खतरात से खाली है, तो खलील खान का सर झुक गया और उन्होंने कहा, आलीजा, मैं किसी तरह नहीं कह सकता, महल का माहौल बहुत गंदा है। दारा की मुसल्लह फौजें हर तरफ घूम रही हैं, मुझे खुद शुबा है। अब औरंगजेब को और ज्यादा शक हो गया और वो बाप की खिदमत में हाजिर ना हुआ। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिको से बहुत मोहब्बत करता था और ये उसकी दारा से मोहब्बत ही थी जिसने दूसरे शहजादों को पीछे धकेल दिया। अब उसको अपने लख्ते जिगर की जान की फिक्र थी। शाहजहां अपने बेटों के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ था, इसीलिए उसने अब शुजा मुराद को खामोशी से ख़त लिखे और उसके साथ महाबत खान को भी ख़त लिखा। ये महाबत खान सिपा सलार है जो बीजापुर से औरंगजेब को छोड़कर वापस आगरा आ गया था। शाहजहां और दारा को इस पर बहुत भरोसा था। दूसरी तरफ उसने मुराद को खुफिया ख़त लिखा और उसको कहा कि वो औरंगजेब का साथ छोड़ दे और इसके साथ आ जाए, वो इसको हिंदुस्तान का बादशाह बना देगा। जबकि औरंगजेब ने उसको सिंध, पंजाब, मावराए और कश्मीर की बादशाहत देने का वादा किया था। शाहजहां के किरदार की कमज़ोरी से वो डगमगाने लगा था। मुराद, जिसके सोमोगढ़ की फतह के बाद पहले ही उसके दिमाग को पर लग गए थे और वो सोच रहा था कि क्या अच्छा होता अगर औरंगजेब की जगह वो उमराओं, सरदारों और सारी शाही अफवाज की अकीदतों का मरकज़ बनता। ऐसे में शाहजहां के ख़त ने उसकी ख्वाहिश को मज़ीद हवा दे दी। मुराद फितरी तौर पर लापरवाह इंसान था और उसने यहाँ भी फितरी बेपरवाही का मुजाहरा किया और वो ख़त एक किताब में रख दिया जो औरंगजेब के हाथ लग गया। लेकिन इस बात की तस्दीक बाकी थी कि उसने शाहजहां को क्या जवाब दिया। और फिर 1658 ईस्वी में औरंगजेब और उनके छोटे भाई मुराद ने आगरे के किले का मुहासरा कर लिया।
اس وقت ان کے والد شاہ جہاں قلعے میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے قلعے کے پانی کی فراہمی روک دی۔ کچھ ہی دنوں میں شاہ جہاں نے قلعے کا دروازہ کھول کر اپنے خزانے، ہتھیاروں اور اپنے آپ کو اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ اپنی بیٹی کو ثالث بناتے ہوئے شاہ جہاں نے اپنی سلطنت کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے کی آخری پیشکش کی، جسے 4 بھائیوں اور اورنگزیب کے سب سے بڑے بیٹے محمد سلطان کے درمیان تقسیم کیا جا سکے، لیکن اورنگزیب نے اسے قبول نہیں کیا۔ کچھ ہی عرصے میں قلعہ فتح ہو چکا تھا، اورنگزیب اب فاتح تھا۔ اسی دوران مراد نے ایک اور ایسی حرکت کی جس سے اورنگزیب کو شدید غصہ آیا، تاہم اس پر بھی اس نے نظر انداز کر دیا۔ مراد اور اس کی فوج نے اورنگزیب کی مرضی اور اجازت کے بغیر آگرہ میں گھس کر لوٹ مار شروع کر دی اور شاہی خزانہ لوٹ لیا۔ ہندوستان کا نیا مغل بادشاہ بن چکا تھا۔ اس نے اپنے والد شاہ جہاں کو آگرے کے قلعے میں رکھنے کا فیصلہ کیا تو اس کی بہن جہاں آرا نے کہا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ رہیں گی۔ اورنگزیب اپنی بہن سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا تھا، باوجود اس کے دارا شکو اور اورنگزیب میں دشمنی تھی، اور جہاں آرا نے دارا شکو کا ساتھ دیا۔ ان سب کے باوجود اورنگزیب نے ان کی محبت میں ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں کی، اور جب بادشاہ بنے تو انہوں نے جہاں آرا کو ہی بادشاہ بیگم بنایا۔ بادشاہ بیگم کا خطاب مغل سلطنت کی سب سے مؤثر خاتون کو دیا جاتا تھا۔ شاہ جہاں اب بھی باز نہ آیا اور خفیہ خط و کتابت جاری رکھی اور بیرونی مدد مانگنے کے لیے مختلف لوگوں کو خطوط لکھتا رہا، جو اورنگزیب نے کئی بار پکڑ لیے، جس کے بعد اورنگزیب نے ان کے قریب اور خاص لوگوں کو دور کر دیا، جس پر شاہ جہاں نے شدید غصے کا اظہار کیا۔ ادھر دارا ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھاگتا اپنی طاقت جمع کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے سندھ کا رخ کیا اور وہاں سے اپنے بھائی شجاع سے خفیہ رابطے شروع کر دیے۔ شجاع، جس کو دارا اپنے بیٹے سلیمان شکو کو بھیج کر اس کی ریاست کی کایا پلٹ دی تھی، اب وہ اندرون خانہ دارا شکو کا اتحادی بن رہا تھا، جبکہ مراد بھی اب تیور بدل رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں، عالمگیر نامے کے مصنف لکھتے ہیں کہ مراد نے اورنگزیب کے بہت سارے سپاہیوں کو زیادہ تنخواہیں دے کر اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا۔ یہ ایک انتہائی بے ہدہ حرکت تھی۔ عاقل خان کہتے ہیں اورنگزیب جب دارا کی سرکوبی کے لیے اکبر آباد چلا تو مراد اور اس کی فوج نے اس کے ساتھ کوچ نہیں کیا۔ راستے میں اس کو خبر لگی کہ مراد نے اورنگزیب کی فوج کے سالار ابراہیم خان کو زیادہ رقم دے کر اپنی فوج میں شامل کر لیا، اور اورنگزیب کی دیکھا دیکھی انہیں 20,000 15,000 منصبی عہدے دے دیے۔ اورنگزیب نے اس پر بھی صبر کیا اور مراد کو اس کے ساتھ نہ آنے کی وجہ پوچھی تو جواب آیا، پیسہ نہ ہونے سے فوج پریشان ہے۔ اورنگزیب نے سردست 20 لاکھ بھجوا دیے اور کہا اس رقم کو کافی سمجھے، باقی جیسے طے ہوا تھا اس کے مطابق ارسال کر دوں گا۔ ادھر اس کے وزیر عمرہ مراد کے حوالے سے اورنگزیب کو روزانہ نئی خبریں دے رہے تھے اور اس کی حرکات اور رویے کے حوالے سے خبریں دے رہے تھے جو کسی بھی طرح اچھی نہیں تھیں۔ ایسے میں اورنگزیب نے مراد کو بلوایا تو اس نے آنے سے منع کر دیا، جس نے اورنگزیب کو مزید شک میں مبتلا کر دیا۔ عاقل خان لکھتے ہیں شاہی ملازم نور الدین نے ایک دن مراد کو خبر دی کہ اورنگزیب شدید بیمار ہو گئے ہیں۔ خبر سنتے ہی مراد فوراً اورنگزیب کے خیمے میں پہنچا، جہاں اورنگزیب نے اس کو گرفتار کر لیا۔ مراد نے احتجاج کیا تو اورنگزیب نے اس کو یقین دلایا جو وعدے کیے تھے سب پورے ہوں گے، لیکن اس وقت بہتری اسی میں ہے، آپ اس کو برداشت کریں، اور اسی وقت ہاتھی پر سوار کر کے شاہ جہاں آباد بھیج دیا گیا۔ جو ساتھی اس کے ساتھ آئے تھے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مراد کی 20,000 فوج کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، اور جب تک پتہ چلا مراد شاہ جہاں آباد میں تھا، اور 20,000 فوجیوں میں سے کسی ایک نے بھی احتجاج نہ کیا اور خاموشی سے اورنگزیب کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اگلے سال 1659 عیسوی میں دارا شکو کو اس کے ایک قابل اعتماد ساتھی ملک جیون نے پکڑوا کر دہلی بھجوا دیا، جہاں اس کو قتل کر دیا گیا۔
اورنگزیب کی اپنے بھائی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، اس نے یہ سب اس کے عقائد اور دین اسلام اور مغل سلطنت کی بہتری کے لیے کیا تھا، پھر چاہے اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ اور یہی معاملہ اس نے دارا شکو کے معاملے میں اپنایا، کیونکہ اگر وہ اس سے نفرت کرتا تو کبھی بھی اپنی بیٹی زیب النساء کی شادی دارا شکو کے بیٹے سفر شکو سے نہ کرتا۔ اورنگزیب اصولوں کا بہت سخت گیر انسان تھا، غداری اور ریاست کے خلاف کسی بھی بغاوت کو وہ برداشت نہیں کرتا، اور دین کے معاملے پر وہ کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ سب وجوہات تھیں جس نے اورنگزیب کو اپنے بھائی کے خلاف سخت فیصلے کرنے پر مجبور کیا، اور اس کا ذکر اس نے اپنی بہن اور والد کو لکھے گئے خطوط میں ماضی میں برملا کیا تھا۔ ویسے بھی مغلوں کی تاریخ ہو یا دیگر بادشاہوں کی، تخت و تاج کے لیے قتل عام بات تھی، لیکن یہاں ریاست سے زیادہ دین کا معاملہ تھا، جس کو اورنگزیب نے جواز بنایا۔ اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہاں کو کئی مرتبہ اپنے خلاف سازش کرتے، دوسروں کو اکساتے، بیرونی مدد مانگتے ہوئے کئی خفیہ خطوط پکڑے، اور اسی وجہ سے شاہ جہاں کو ان کی زندگی کے آخری 7.5 سالوں تک آگرہ کے قلعے میں قید رکھا، جہاں اکثر ان کا ساتھ ان کی بڑی بیٹی جہاں آرا دیا کرتی تھی۔ یہ اس کا ایک غلط عمل تھا، باوجود اس کے اس نے اپنے والد کو بہترین سہولیات فراہم کی ہوئی تھیں، لیکن قید پھر قید ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اورنگزیب کو سب سے بڑا نقصان اس وقت ہوا جب خادم حرمین شریفین نے اورنگزیب کو ہندوستان کا باضابطہ حکمران ماننے سے انکار کر دیا، اور کئی سالوں تک ان کے تحائف لینے سے انکار کرتے رہے، اور پھر جب شاہ جہاں کا انتقال ہوا تو یہ معاملہ ختم ہوا۔ کتاب اورنگزیب دی مین اینڈ دی متھ کی مصنف امریکی مورخ آڈرے ٹرسچکی کہتی ہیں، اورنگزیب نے اسلامی قانون توڑا جب اس نے اپنے والد کو معزول کر دیا اور انہیں 1/2 کے بڑے حصے کے لیے قید کر دیا، جس کے بعد مکہ کے شریف نے یہ فیصلہ واضح طور پر بیان کیا، اور اورنگزیب کی شاہ جہاں کے رہتے ہوئے ہندوستان کے جائز حکمران کے طور پر تسلیم کرنے کی درخواستوں کو رد کر دیا گیا۔ اورنگزیب نے اپنا ذہن بدلنے کے لیے مکہ شریف سے درخواست کرنا کبھی نہیں چھوڑا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم مذہبی رہنماؤں کی منظوری کی کمی نے مغل بادشاہ کو پریشان کیا۔ 1666 میں شاہ جہاں کی وفات کے بعد مسئلہ خود ہی حل ہو گیا، لیکن اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 7.5 سال کی حکمرانی نے اورنگزیب کو زیادہ نقصان پہنچایا۔